آپ مطمئن ہیں؟ نہیں، ہم مطمئن ہیں نگر کے رجحان۔ ہار کے بھی مطمئن کیسے ہوا جاتا ہے؟ ہار کے مطمئن کیونکہ یہ تو لوگوں کا فیصلہ، لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ لوگوں نے تو عدم اعتماد کیا۔ عدم اعتماد نہیں کیا لوگوں نے تو شہر کے لیے، ٹھیک ہے، 1 کلو واٹ بجلی کا اضافہ نہیں ہوا 5 سال میں، 1 گیلن پانی جو ہے نا اضافہ نہیں ہوا، تو مسائل تو ہے، پانی کا مسئلہ ہے پینے کا، اچھا بجلی کا مسائل ہے پانی اس کا، اور ساتھ ساتھ سڑکوں کا بھی مسائل ہے۔ 1 کلومیٹر بھی وہاں پہ ریکارپیٹنگ نہیں ہوا اس کا شہر میں۔ شور تو بہت مچاتے تھے اکبر تابان صاحب، نہیں ظاہر بات ہے، بڑے بڑے پالیٹیشین، اکبر تابان، فدا محمد دیکھیں جی، ناشاد، آپ دیکھیں اگر پچھلے 5 سال میں اگر کام ہو چکا ہوتا تو یہ مسائل فیس نہ کرتا لوگ۔ اب ترجیحات کو ہم نے تعین کرنا ہے۔ ایک ہوتا ہے جی ٹھیک ہے جی وہاں سے فیڈرل سے ہمیں فنڈز نہیں آیا، فیڈرل ہمیں پیسے نہیں دیتا، یہ ایک ایشو ہے۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ ہماری ترجیحات کیا رہی 2009 سے اب تک۔ اب ہماری، میں سمجھوں اس پہ سب کی غلطی ہے، ہم حقوق سے آشنا ضرور، اپنے فرائض سے آشنا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں آئمن، پروگرام ہے ٹاکرا، اور ٹاکرا میں آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، بلتستان سے تشریف لائے، سکردو سے خصوصی طور پر پروگرام کے لیے گلگت تشریف لائے تقی اخندزادہ۔ آپ جرنلسٹ بھی رہے، سیاستدان بھی رہے، سوشل ورکر بھی، اور اب جو ان کے پاس پوزیشن ہے وہ اسپیشل کوآرڈینیٹر ٹو چیف منسٹر گلگت بلتستان اور ایڈیشنل جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف گلگت بلتستان۔ سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ نگر میں آپ ہار گئے، کیا ہوا؟ نگر میں ہار جیت تو ہوتی ہے، یہ الیکشن کا حصہ ہے، جب انتخابات ہوتے ہیں تو وفاق مختلف پارٹیاں آتی صوبے میں حکومت، ابھی کوئی 2-2.5 سال بھی نہیں ہوئے، یہ ہنی مون پیریڈ ہے 7-8 مہینے میں آپ کی۔ نہیں ہماری اگر آغاز میں ہی آغاز میں بہت اچھی پرفارمنس رہی، اگر آپ ہار جیت کو چھوڑ کے اگر اس پہ تجزیہ کریں، ہماری بڑی اچھی پرفارمنس رہی۔ ہمارے جنرل الیکشن میں 2700 ووٹ تھے، ابھی 5000 سے اوپر۔ آپ کو 2700 سے 2300 ووٹ کے لیے آپ کو ایک منسٹری دینی پڑی، 30-40 کروڑ کے منصوبے دینے پڑے، سارے وزراء کو جانا پڑے گا، آپ جا کے کیمپین کرتے رہے۔ نہیں وہ ظاہر بات ہے جو نا، کیمپین تو کرنا ہے نا، کیمپین تو کرنا ہے، لیکن پھر بھی اس کو آپ دیکھ لیں گے کہ کیا ہوا، جائزہ لیں گے۔ آپ ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ہیں۔ جائزہ میں آپ کو جائزہ، سب پہلی جائزہ تو یہ ہے کہ بالکل فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا، وہ تو ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، لائن آرڈر کا کہیں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں الیکشن اتنا گرم تھا، اور آج شیلنگ تو ہو گئی نا پی ٹی آئی کے کارکنوں پہ۔ نہیں وہ ایسا ہوتا ہے جب موب جمع ہوتا ہے نا تو پریکاشنری میئرز کے طور پہ پولیس اپنا ایکشن کر لیتے ہیں۔ اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ جہاں پہ کوئی لینڈ آرڈر کا ایشو ہو، جس میں کوئی ماردار ہو۔ نگر کا رزلٹ آپ مطمئن ہیں؟ نہیں، ہم مطمئن ہیں نگر کے رزلٹ۔ ہار کے بھی مطمئن کیسے ہوا جاتا ہے؟ ہار کے مطمئن کیونکہ یہ تو لوگوں کا فیصلہ، لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ لوگوں نے تو عدم اعتماد کیا۔ عدم اعتماد نہیں کیا لوگوں نے، اور اس میں ایک اب اس کو نگر کے عوام کے پاس چوائس تھا، 3 پارٹیوں کے چوائس تھا، ٹھیک ہے جی، اور اس نے ITP کو چوائس کیا، یہ ان کا رائٹ بنتا ہے، اور ہمارے کینڈیڈیٹ نے بڑے اچھا پرفارم کیا، 2700 سے ابھی 5000 سے زیادہ پہ وہ گئے۔ اور دوسری بات، موجودہ حکومت نے بہت اچھا ایک فیصلہ یہ کیا، ایک ان کا ول تھا کہ ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں گے، لائن آرڈر کا۔ دیکھیں الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے، ان کے لیے سہولتیں فراہم کرنا حکومت کا کام ہے، تو فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا، ہار جیت ہوتی ہے کوئی، نگر کے عوام نے جو فیصلہ کیا ہمیں اس پہ منون ہم نے تسلیم کرتے ہیں۔ مجھے سر آپ بحثیت ایڈیشنل جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف گلگت بلتستان یہ بتا دیں کہ شیخ باقر کو وزارت دینا اور بہشتی کو ٹکٹ دینا، اس کا الٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ شیخ باقر کو ٹکٹ دے کے آغا بہشتی کو وزارت اگر دے دیتے، پارٹی کے اندر کوئی مشاورت ہوتی ہو، پارٹی میں مشاورت ہوتی نہیں ہے، فیصلے وہ ون مین شو ہوتے ہیں۔ اگر باقر کو ٹکٹ دیا جاتا اور بہشتی کو وزارت دے کے معاون خصوصی بنا کے کہا جاتا کہ جنہیں آپ نے باقر کے لیے جان لڑانا ہے، رزلٹ مختلف ہو جاتا۔ نہیں وہ بات ٹھیک ہے، ہو بھی سکتا تھا، جیسے ڈسکس ہوا تھا کہ معاون خصوصی کس کو بنانا ہے، ٹکٹ کس کو دینا، پارٹی میں کوئی مشاورت؟ نہیں، مشاورت ہوئی تھی، اور اس میں جو سینٹرل لیول پہ، ہمارے صوبائی لیول پہ، اور اس میں آغا بہشتی صاحب پہلے بھی الیکشن لڑے تھے، جنرل الیکشن وہ لڑے تھے،
اور ان کا حق بھی بنتا تھا ٹکٹ کا، اور پارٹی نے فیصلہ کہ ان کو دے دیا، ٹکٹ دے دیا۔ اور اس کے بعد پھر باقر شیخ کی شمولیت ہوئی اس میں تحریک انصاف میں، تو ان کی شخصیت تھی شیخ غلام حیدر کے حوالے سے۔ شیخ باقر کی شمولیت ہو گئی، دو اہم شخصیات پھر آپ کے چلے گئے۔ محمد حسین ایڈوکیٹ چیئرمین رہے ڈسٹرکٹ کونسل گلگت کے 2004 سے 2009 تک، وہ پی ٹی آئی میں بہت فعال کردار ادا کرے تھے، اسی حلقے کے تھے، وہ چلے گئے اسلامی تحریک پاکستان میں۔ پھر شیخ اختر ایک اچھا نام ہے اس ایریے میں، وہ بھی پی ٹی آئی کو چھوڑ کے چلے گئے۔ تو یہ جو باقر کو لا کے دو بندوں کو آپ نے، میرا نہیں خیال کہ وہ باقر کی وجہ سے چھوڑ کے چلے گئے، اور بھی ان کے شاید مسائل ہوں گے، اور بھی ان کے جنرلی تو ہوتا ہے کہ ان کے اپنی ترجیحات ہیں صوبائی اور وفاقی حکومت کو تو لوگ پارٹیاں چھوڑ کے، نہیں، شیخ اختر کی اپنی ترجیحات ہوں گی، چیئرمین محسن صاحب کی اپنی ترجیحات ہوں گی، اس ترجیحات کو دیکھ کے انہوں نے اپنا فیصلہ کیا ہے، خیر وہ آزاد ہیں۔ اور باقی شیخ باقر کو لانے پہ، اس کو معاون خصوصی بنانے پہ میرا نہیں خیال کہ انہوں نے اس پہ احتجاج کر کے انہوں نے پارٹی چھوڑ۔ لڈو سی محبت ہو یا کہ کسی چاہت، زندگی کی مٹھاس تو ہے اپنوں کے ساتھ۔ ہم پہاڑوں کی ان خوبصورت وادیوں میں بسنے والوں کی شام کی نمکین چائے ہو، یا پھر ہو کسی پیارے کی ٹریٹ، نیشنل بیکرز کا ہو ساتھ تو بس سین آن ہے باس۔ آن سے اور شان سے، پاکستان کے گلگت بلتستان سے، آپ کی روایات اور آپ کے جذبات میں آپ کے ساتھ، آپ کے اپنے نیشنل بیکرز۔ اچھا، ایک اور چیز، یہ نگر الیکشن لاسٹ، اس کے بعد پھر ہم بلتستان اور پارٹی کو ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ آپ کا صوبائی جنرل سیکرٹری، صوبائی سیکرٹری اطلاعات ہیں اکبر حسین اکبر، جس کا تعلق اسی حلقہ نمبر 4 سے ہے، وہ کہیں نظر نہیں آیا اس پورے پروسیس میں۔ وہ میری بات تو نہیں، جو مجھے اختلافات ہیں، کوئی وہ بھی اختلافات نہیں، وہ شاید وہ ان کی صحت میں ہو کے پیچھے بیٹھ گئے، کیا ہوا؟ کوئی پریشان، مجھ سے میرا کوئی رابطہ ابھی پچھلے 2 مہینے سے میرا کوئی رابطہ نہیں رہا، بس اتنا مجھے پتہ چلا کہ وہ صحت کی وجہ سے وہ یہاں پہ نہیں آ سکے، ادروائز ان کی پوری سپورٹ ہمارے پارٹی کو شامل تھی، انہوں نے یہاں پہ اپنے جو بھی جن لوگوں کے ساتھ رابطے تھے۔ لیکن آبائی جو گاؤں ہے، حلقہ تو حلقہ نمبر 4 ہے، اکبر حسین اکبر کا نیلت ہے، وہاں سے پی ٹی آئی بری طرح ہار گئی۔ خیر وہ اور بھی وجاہت ہو سکتے ہیں، اکبر صاحب اکیلے تو نہیں ہو سکتے، اور بھی وجاہت ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ وہاں پہ ہار گئے۔ اکبر اکیلا ان کا تو اس کی وجہ سے تو ہارے نہیں ہوں گے پارٹی۔ سر، سکردو کے کیا مسائل ہیں؟ سکردو پہلے مسائل بتا دیں، پھر دیکھیں جی، سکردو پھر آپ کی ترجیحات کا ذکر ہو جائے گا۔ سکردو کے مسائل بہت زیادہ ہیں۔ دیکھیں، اس میں پچھلی حکومت میں 1 کلو واٹ بجلی کا اضافہ نہیں ہوا سکردو شہر کے لیے۔ آپ شہر کی بات کر رہے ہو اور ڈسٹرکٹ کی بات کر رہے ہیں؟ سکردو کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سکردو شہر کے لیے، ٹھیک ہے، 1 کلو واٹ بجلی کا اضافہ نہیں ہوا 5 سال میں، 1 گیلن پانی جو ہے نا اضافہ نہیں ہوا۔ تو مسائل تو ہے، پانی کا مسئلہ ہے، پینے کا، اچھا بجلی کا مسائل ہے، پانی اس کا، اور ساتھ ساتھ جو سڑکوں کا بھی مسائل ہے۔ 1 کلومیٹر بھی وہاں پہ ریکارپیٹنگ نہیں ہوا سکردو شہر میں۔ شور تو بہت مچاتے تھے اکبر تابان صاحب، نہیں ظاہر بات ہے، بڑے بڑے پالیٹیشین، اکبر تابان، فدا محمد ناشاد۔ دیکھیں جی، آپ دیکھیں، اگر پچھلے 5 سال میں اگر کام ہو چکا ہوتا تو یہ مسائل فیس نہ کرتا لوگ، ٹھیک ہے جی۔ تو شہر کو انہوں نے کبھی فوکس نہیں کیا، شہر کے مسائل کیا، سڑکیں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، پانی کے مسائل ہیں، بجلی کے مسائل ہیں، تاریخ میں پھر ہیلتھ کے ایشوز، تاریخ میں پہلی مرتبہ گرمیوں میں پانی پہ شیڈنگ ہوا ہے۔
اچھا، یہ گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ نہیں اس سے ہوتی پہلے پانی کا فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ بجلی اور پانی گرمیوں میں بھی ناپید ہے، کیونکہ پچھلی 5 سال کی اب دیکھیں بجلی پہ اگلے کتنے سال میں سیکورٹی کے لوگ کوئی ان کو اچھی خبریں نہیں، انشاءاللہ اچھی خبر یہ ہے کہ ابھی اسکردو شہر میں جو ابھی 3 میگا واٹ کا ایک پروجیکٹ ابھی رکھا ہے سیم صاحب خالد خورشید صاحب نے، جو مہدی آباد میں بنے گا، وہاں سے بجلی آ جائے گی اسکردو شہر کے لیے، اور ساتھ ساتھ جو ہمارے ٹرانسمیشن کے لائن اس کو ہم اپ گریڈ کر رہے ہیں، اس میں بجلی پھر آ جائے گی۔ باقی دیکھیں بجلی کا کام ایسا ہوتا ہے کہ یہ اور نائٹ ہو ہی نہیں سکتا کہ 1 مہینے میں 2 مہینے میں ہو ہی نہیں سکتا، اس میں تقریباً 73 سال ہو گئے جی بی کے لوگ جو ہیں پانی بجلی کو ترس رہے ہیں۔ آپ چیئرمین بلدیہ بھی رہے 1999 میں، اور آپ میرے خیال میں بہت ہی کم عمری میں چیئرمین بلدیہ کا بننے کا اعزاز حاصل ہوا، غالباً 24-25 سال کی عمر میں مشرف دور حکومت میں۔ تو یہ مسائل جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، میں نے اور آپ نے، یہ مسائل سر ہم بس سنتے سنتے ہمارے بھی کان پک گئے، نسلیں آنے والے نسلوں کے لیے بھی کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس میں 2 باتیں ہیں۔ ذمہ دار کون ہے؟ مذہبی حلقہ ذمہ دار ہے، سیاستدان رسپانسبل ہیں، سول سوسائٹی ذمہ دار ہے، یا پھر بیوروکریسی نے تباہ و برباد کر دیا؟ سارے میرے خیال میں سارے ذمہ دار ہیں، سب نے مل کے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی ماشاءاللہ 2009 سے آنورڈ ہماری عوامی حکومت ہے، ہم کہہ رہے ہیں جہاں اختیارات ہمارے عوامی حکومت پیپلز پارٹی نہیں آنورڈ، اچھا وہ جمہوری جو ہے جمہوری پروسیس سے جمہوری پروسیس سے ہماری منتخب حکومت اختیارات ان کو ملے، ٹھیک ہے جی۔ اب ترجیحات کو ہم نے تعین کرنا ہے۔ ایک ہوتا ہے جی ٹھیک ہے جی وہاں سے فیڈرل سے ہمیں فنڈز نہیں آیا، فیڈرل ہمیں پیسے نہیں دیتا، یہ ایک ایشو ہے۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ ہماری ترجیحات کیا رہی 2009 سے اب تک۔ اب ہماری میں سمجھ اس پہ سب کی غلطی ہے، ہم حقوق سے آشنا ضرور، اپنے فرائض سے آشنا نہیں ہیں۔ جب تک ہم اپنے فرائض سے آشنا نہیں ہوں گے ہمارے مسائل حق لینا، ہم بہت زیادہ اس میں اگریسو ہیں، بٹ نہیں یہ میں فرض کو نبھاتے ہوئے تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے دیکھیں یہ گلگت بلتستان کا میں ایک عام سے بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی، مطلب چوری کی بجلی استعمال کرتے ہوئے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پانی جا رہے توڑ کے پانی اس میں کنیکشن لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک سیوک سینس کی ہم سب کو مل کے سیوک سینس لوگوں میں پیدا کرنا ہمیں پڑے گا۔ دوسری بات ہے ہم نے ترجیحات کو ہمیں تعین کرنا ہوگا کہ بھائی ٹھیک ہے شہر میں یا علاقے میں پانی کی ضرورت ہے تو پانی پہنچایا جائے، اور اس پانی کو ایفیشینٹلی ہمیں یوز بھی کرنا ہوتا ہے۔ ادب اور ظاہر صحافت پھر ثقافت کے ساتھ بھی آپ کا ایک رشتہ ہے، تو بلتستان بہت رچ ہے کلچر کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے اور صحافت کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ۔ آپ کی حکومت کیا کرنے جا رہی ہے بلتستان کے اس ادب کو، ثقافت کو اور صحافت کو بہتر بنانے کے لیے کوئی ترجیحات ہیں؟ صحافت بھی، اور صحافت کا خیر ظاہر بات اس کا اپنی منسٹری ہے، اس میں آپ بھی صحافت سے تعلق، بس اس کے اپنے مسائل، اس کے اپنے ترجیحات، اس میں ہمیں کام کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ دوسری بات جو کلچر کی آپ نے ثقافت کی بات کی، کلچر کی بات تھی، اب سیاحت اور کلچر کو ہم ساتھ لے کے جا رہے ہیں پوری گلگت بلتستان میں ثقافت، اور جہاں بھی وہ ثقافتی رسومات ایونٹس اس کی پروجیکشن کے، اس کی پروموٹ کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ اور سیاحت آپ دیکھیں، سیاحت اس دفعہ تو گلگت بلتستان میں بہت بڑا سیاح بہت زیادہ سیاح آ گئے، اور یہ مواقع پیدا کی حکومت کی طرف سے، تو اس کے اوپر بھی کام اور ایک منسٹری ہے راجہ ناصر خان صاحب، اس کے منسٹر ہیں ثقافت، بڑا ایکٹیولی پرفارم کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکوں گا، وہاں تک کیا انہوں نے ترجیحات ان کی ہے وہ بہتر اس پہ آپ کو بتا سکیں گے، اور لیکن ہے سیاحت کے اوپر ہے، اور سیاحت اور ثقافت کو ہم نے مکس کیا، اور ادب بھی اسی کا ایک کمپوننٹ ہے۔ جب آپ سیاحت کو آپ جو ہے فروغ دے رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے کلچر کو بھی فروغ دینا چاہیے، کیونکہ وہاں سے کلچر بھی دیکھنے آتے ہیں، اسی ادب بھی جو ہے کلچر کا حصہ ہے۔ باقی صحافت جب تک آپ اپنی صحافتی میدان میں لوگوں کو آپ تعاون نہیں دیں گے، آپ صحافت کے میدان کو بھی آپ جو ہے آگے پروموٹ نہیں کریں گے، تو آپ کا کلچر، آپ کا سیاحت، آپ کا جو ادب جو نا وہ آگے پروجیکٹ نہیں کریں گے۔ صحافت کا اہم رول ہے، صحافت کا رول، اس وجہ جو صحافت کے بھی جو ہمیں توجہ دیں، اس فیلڈ پہ بھی ہمیں توجہ دینی ہوگی۔
اس پہ. تو اس وجہ سے ہمارے کلچر، ادب، سیاحت کو جو ہے نا بیرون دنیا اور بیرون گلگت بلتستان اس کی پروجیکشن ملے گی. اس کا مین ذریعہ تو صحافت ہے، آپ کی سوشل میڈیا ہے، آپ کے الیکٹرانک میڈیا ہے، آپ کا پرنٹ میڈیا ہے. کراچی، لاہور، فیصل آباد، سیالکوٹ سے فلائٹس آپریشنل ہو گئی سارے. ہو گئے بالکل. کتنا فرق پڑا ٹورزم؟ بہت زیادہ. پہلی بات تو یہ میں آپ کہوں جو پہلے شہر میں ہوتے تھے، سیاح آتے تھے گلگت، آتے تھے گلگت سے ڈائریکٹ چلے جاتے تھے ہنزا چلے جاتے. اب مثلا ہمارے وہاں پہ آتے اسکردو سے آتے تھے جی پیشی کا جانا، خپلو جانا. اب ایسا نہیں، اب جو نا یہ پھیل گئے ہیں. اب آپ دیکھیں آپ کے گلگت میں آتے جی لوگ آپ کے کارگاہ نالہ جاتے ہیں، نل تک چلے جاتے. اب مجھے پرسوں کسی نے کہا کہ آپ کے کارگاہ نارے میں جو سینکڑوں کی تعداد میں لوگ گئے وہاں پہ. میں خود پچھلی دفعہ آ کے میں وہاں پہ گئے تو چھوٹے چھوٹے ہٹس بنے، چھوٹے چھوٹے وہاں پہ جوس کے وہاں پہ سٹال لگے ہوئے، چائے کے سٹال لگے ہوئے. اب اس سے جو ہے نا وہ بزنس آپ کا جو سیاحت کا جو منفعات ہیں وہ عام لوگوں تک پاکستان کی ہسٹری میں یہ سال ٹورزم کے لیے بہت زیادہ وہاں پہ ہوٹل ملے، جگہ نہیں ملی، وہاں پہ گاڑیوں کی کمی رہی تو بہت زیادہ زبردست. اور یہ شہر تک میں تو یہ پورے پھیل گئے. آپ جہاں اب ستپارہ گاؤں میں بھی 4 وہاں پہ ہٹ تک بھی ٹھیک. اب اس میں ہمارے چندہ ویلی تک لوگ گئے جو ایئرپورٹ کے اوپر ہے. تو یہ وہ کہتے ہیں نا ٹرکل ڈاؤن. تو سیاحت سے جو منفعات وہ افیکٹ ہے وہ ابھی آنا شروع ہو گیا. اور دوسری بات 2016 میں خان صاحب پیدس کر دو اپنے بچوں کے ساتھ، میں بھی ساتھ جو رہا 4 دن ان کے ساتھ. تو وہاں پہ انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا جی سیاح آپ کے ہاں آتے لیکن جو نا غریب سیاح آتے ہیں، جو پیسے خرچ کرتے ہیں وہ لوگ کم آتے ہیں اس میں. تو انہوں نے کہا میں ایسے پالیسی اور ایسے ماحول پیدا کروں گا تاکہ جو پیسے خرچ کریں. اور یہ فلائٹس کا جو آپریشن ہوا، یہ فلائٹس کا آپریشن وہ اسی کی کڑی ہے، وہ اسی کی کڑی، اسی کانسیپٹ کا ہے. بہت بڑے بڑے صنعت کار دیکھو نا اب تو کارپوریٹ سیکٹر، آپ دیکھو لاہور سے فلائٹ ڈائریکٹ کرتے، کراچی سے، ملتان سے، فیصل آباد سے، سیالکوٹ سے، ٹھیک ہے نا فلائٹ آ رہے. تو وہاں سے کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ وہاں پہ آ رہے ہیں. اچھا اس میں ایون یعنی فیملی کی ڈنر اور فیملی لنچ اور ڈنر کی فیملی پارٹیوں کے لیے کوئی شک نہیں کہ اس میں بہت بہتری ہے. بٹ لاسٹ میں محرم الحرام کا آغاز ہونے جا رہا ہے، کووڈ ہے اور ویکسینیشن کے ایشوز ہیں. پھر محرم الحرام کے حوالے سے اوور آل آپ کیا میسج دینا چاہیں گے اس سچویشن میں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے امن امان کے حوالے سے، کووڈ ایس او پیز کے حوالے سے اور پھر ویکسینیشن کے حوالے سے؟ ماشاءاللہ دیکھیں جی کہ گلگت بلتستان میں کافی عرصے سے امن سکون ہے. اب لوگ سمجھ گئے ہیں کہ کس طریقے سے زندگی گزارنا. امن امان ایک بہت بڑی نعمت ہے. ابھی دیکھیں جتنے بھی کاروباری یا سیاح آتے ہیں، جو کاروباری ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہ امن امان کی وجہ سے ہوتی ہے. اس سے کوئی انکار نہیں کرتے. ماشاءاللہ سب اس چیز کا آگاہ ہیں کہ امن امان قائم ہونا چاہیے. اور محرم میں بھی انشاءاللہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. محرم تمام مسلمان، ہر مسلمان جو ہے واقع کربلا پہ کو احترام کی نظر سے دیکھتے، اس کی جو ظلم زیادتی ہوئی وہ اس کی بالکل اس چیز کو لوگ قبول کرتے ہیں اور ہم سب مسلمان احترام بھی کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ محرم الحرام ہے اور اس میں کووڈ کے حوالے ایس او پی میرا خیال ہے، میں تو سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں جتنے بھی ماتمی انجمنیں ہیں جہاں سے بھی مجالس ہوتی اس میں ساتھ ساتھ ایس او پی بھی ساتھ ساتھ لکھا ہوتا ہے. تمام اشتہارات کوشش کی جا رہی ہے، ایک تو گورنمنٹ کی طرف سے ہو رہی ہے اور دوسرا جو متعلقہ جو انجمنیں ہیں ماتمی انجمنیں وہ بھی اپنی طرف سے لوگوں کو آگاہی کا جو اشتہارات دے رہے ہیں. تو یہ بہت اچھا ایک ہمارے لیے ایک سائن ہے تاکہ لوگ آگاہی ہو اور اس سے وبا سے ہمیں چھٹکارا ملے. تقی اخندزادہ اسپیشل کوآرڈینیٹر چیف منسٹر گلگت بلتستان، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا، پروگرام میں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنے میزبان ایمان شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.